الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ ہم نے پہلے بھی اس بارے میں بات کی کہ اللہ تعالیٰ ہی نے انسان کو بنایا اور وہی اس کا رازق بھی ہے اور وہی اس کی ساری ضروریات بھی پوری کرنے والا ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے آسمان سے رزق کے ساتھ ساتھ اس کے لیے ہدایت بھی اتاری ہے اور زندگی کے ہر معاملے میں اپنے مخلوق کی رہنمائی کی ہے۔ اور خالق کائنات نے یہ بھی بتایا کہ اس نے جن و انس کو صرف عبادت ہی کے لیے پیدا کیا ہے، تو اس نے اور اس عبادت کے لیے اس نے سب رسول بھیجے اور آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس دین کو مکمل کیا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے ہر معاملے میں، خواہ وہ عبادات ہوں یا معاملات ہوں، ان سب میں بہترین معیار قائم کر کے دکھایا۔ آپ دیکھیں کہ عبادات میں سے نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ کی ادائیگی کو فرض کا درجہ جو ہے وہ دیا گیا ہے۔ تو نماز تو ایک ایسی عبادت ہے جو روز پڑھی جاتی ہے، لیکن اس کے بعد روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو سال میں ایک دفعہ کی جاتی ہے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کا مہینے کا انتخاب کیا اور اسے دوسرے تمام مہینوں پر فضیلت بخشی۔ آپ دیکھیں کہ رمضان کا مہینہ کیا خوبصورت مہینہ ہے۔ آج ہم اس مہینے کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ شعبان کا چاند طلوع ہوتا ہے تو رمضان کی خوشبو آنے لگتی ہے، دل میں خوشی کے جذبات امڑنے لگتے ہیں، اور کیوں نہ ایسا ہو، کیونکہ ایک ایسا مہمان آ رہا ہے جو اپنی گود میں بے شمار رحمتیں اور برکتیں اور سعادتوں کے خزانے لیے آ رہا ہے۔ اور پھر دیکھیں کہ رمضان کتنا اہم ہے اور کس طرح سے ان عبادات کا ہماری زندگی کے ساتھ تعلق ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک نماز دوسری نماز تک گناہوں کا کفارہ ہے، اسی طرح سے ایک رمضان دوسرے رمضان تک انسان کے گناہوں کا کفارہ ہے، ایک حج دوسرے حج تک گناہوں کا کفارہ ہے۔ اور پھر یہ بھی دیکھیں کہ زندگی انسان کی زندگی اور موت یہ دونوں ایک دوسرے کا جوڑا ہیں۔ کتنے ہی لوگ تھے جو ہمارے ساتھ پچھلے سال رمضان میں عبادت کر رہے تھے، مگر آج وہ دنیا میں موجود نہیں ہیں، وہ مساجد میں نہیں ہیں، قبرستانوں میں ہیں۔ اور کتنے ہی لوگ ایسے بھی ہوں گے جو پچھلے سال تو صحت کی حالت میں تھے اور روزے رکھ رہے تھے، اور اس سال وہ ایسی کوئی جسمانی بیماری میں اور کمزوری میں مبتلا ہو گئے کہ وہ روزہ نہیں رکھ سکے۔ اس لیے بہت ہی خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہیں رمضان نصیب ہو رہا ہے، جنہیں روزہ رکھنا نصیب ہو رہا ہے۔ اس لیے اس موقع پر ہمیں چاہیے کہ ہم پوری خوشی اور محبت کے ساتھ اور بہت ہی دل میں امڑتے ہوئے جذبات کے ساتھ رمضان کو خوش آمدید کہیں، اور نیکی کے ان تمام مواقع سے بھرپور فائدہ اٹھانے کے لیے بہت ہی جوش و خروش کے ساتھ ابھی سے تیار کرنے لگ جائیں۔ پھر آپ دیکھیں کہ رمضان کا مہینہ جو ہے یہ اس کی فرضیت کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو یہ وہ خصوصی عبادت ہے جو 2 ہجری میں شعبان میں فرض کیا گیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں 9 برس رمضان المبارک کے روزے رکھے، اور روزہ دیکھیں کہ پہلی امتوں پر بھی فرض تھا۔ اس لیے جو ہے یہ اس غرض کے لیے رمضان کا مہینہ امت مسلمہ کے لیے بھی جو ہے ان کے حصے میں بھی آیا۔ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ آیت نمبر 183 میں فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، روزے تم پر اسی طرح فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، اور کس لیے؟ تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اور پھر دوسری جگہ یہ بھی فرمایا جس سے ہمیں روزوں کی فرضیت کا اندازہ ہوتا ہے، سورہ بقرہ ہی کی آیت نمبر 185 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فما شہد منکم الشہر فلیصمہ، کہ پس تم میں سے جو اس مہینے کو پائے تو اسے چاہیے کہ وہ اس کے روزے رکھے۔ پھر اگر ہم احادیث سے دیکھیں تو اس سے بھی روزے کی فرضیت ثابت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی الاسلام علی 5، شہادت لا الہ الا اللہ وان محمدًا عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ وحج البیت وصوم رمضان۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 113 ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے،
گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، بیت اللہ کا حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ پھر دیکھیں کہ جہاں روزہ ایک فرض عبادت ہے، اس کے ساتھ اس کی بے شمار فائدے اور بہت زیادہ اجر و ثواب کمانے کا ذریعہ بھی ہے۔ آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنن نسائی میں حدیث ہے کہ روزہ جنت میں داخلے کا ذریعہ ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ایسے عمل کے بارے میں سوال کیا جو انہیں جنت میں داخل کرے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیک بالصوم فإنہ لا مثل لہ، کہ تم روزے کو لازم پکڑ لو، اس کی مانند کوئی چیز نہیں ہے۔ اور پھر دیکھیں کہ روزے دار کے لیے اللہ رب العالمین نے خاص طور میں جنت میں خصوصی دروازہ رکھا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان فی الجنت بابا یقال لہ الریان یدعى یوم القیامت یقال این الصائمون فمن کان من الصائمین دخلہ ومن دخلہ لم یظمأ ابدا۔ یہ سنن ابن ماجہ میں صحیح حدیث ہے کہ جنت میں ایک دروازہ ہے جسے ریان کہا جاتا ہے۔ قیامت کے دن پکارا جائے گا کہ روزہ رکھنے والے کہاں ہیں؟ چنانچہ جو شخص روزہ رکھنے والوں میں سے ہوگا وہ اس میں داخل ہو جائے گا، اور جو اس میں داخل ہو گیا اسے کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ پھر آپ دیکھیں کہ روزہ جو ہے یہ آگ سے بچاؤ کا بھی ذریعہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح مسلم کی یہ روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کے راستے میں ایک دن کا روزہ رکھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کے چہرے کو آگ سے 70 سال کی مسافت سے دور کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ اور پھر روزے کی جزا کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی یہ روایت ہے کہ اللہ فرماتا ہے، یعنی یہ حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی وہ حدیث ہوتی ہے جس میں اللہ رب العالمین ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ کلام کرتے ہیں کہ ابن آدم کے تمام اعمال اس کے لیے ہیں سوائے روزے کے۔ کل عمل ابن آدم لہو الا الصیام فإنہ لی وأنا اجزی بہ، کہ سوائے روزے کے تمام اعمال ابن آدم کے اسی کے لیے ہیں، بے شک وہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کا بدلہ دوں گا۔ یہ کتنی بڑی سعادت اور کتنی بڑی رحمت والی بات ہے کہ بہت جہاں باقی عبادات کا اجر ہمیں ملتا ہے، قرآن میں بھی ہم پڑھتے ہیں، حدیث میں بھی، کہ ایک عمل کا بدلہ اللہ تعالیٰ 10 گنا اور 700 گنا تک لے جاتا ہے، لیکن دیکھیں کہ روزے کا بدلہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ میں خود ہی اس کی جزا دوں گا، تو وہ جتنی بڑی وہ ہستی ہے وہ اس حساب سے ہی جزا دے گا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ روزہ ڈھال ہے۔ آپ نے فرمایا کہ الصیام جنۃ من النار کجنۃ احدکم من القتال، یہ سنن ابن ماجہ میں ہے کہ روزہ آگ سے ڈھال ہے، جس طرح لڑائی میں تم میں سے کسی کی ڈھال ہوتی ہے، یعنی روزے کی وجہ سے انسان بہت سے ایسے گناہوں سے بچ جاتا ہے جس سے وہ جہنم کی آگ میں جا سکتا تھا۔ تو اس لیے یہ دیکھیں کہ ویسے تو صیام کا لفظی جو معنی ہے عربی لغت میں ہم دیکھیں تو اس کا مطلب رک جانا ہوتا ہے، تو شرعی اصطلاح میں تو یہی ہے کہ صبح صادق کے طلوع سے عبادت کی نیت سے بندہ کھانے پینے اور وہ تمام روزہ توڑ دینے والی چیزوں سے تو سورج کے غروب تک اجتناب کرتا ہے۔ مگر یہ بات ذہن میں رکھیں کہ روزہ صرف کھانا پینا ہی نہیں بلکہ بہت سی بری عادات کے چھڑانے کا ذریعہ بھی ہے۔ اگر ہم ان عادات کو نہیں چھوڑیں گے تو اللہ کو ہماری بھوک اور پیاس کی کوئی حاجت نہیں ہے، اور یہ حدیث سے ثابت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں جنہیں اپنے روزے سے صرف بھوک اور پیاس کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ منہاج القاصدین میں امام ابن الجوزی نے روزے کے 3 درجے بتائے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم بھی اپنا جائزہ لیں کہ ہمارا روزہ کس درجے کا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک تو عام روزہ ہوتا ہے۔ عام روزہ یہ ہے کہ بس بندہ خود کو پیٹ بھرنے اور اپنی دوسری خواہشات پورا کرنے سے روکے، اور ایک خاص روزہ ہے۔ خاص روزہ یہ ہے کہ انسان اپنی نظر، زبان، ہاتھ، پاؤں، کان اور تمام اعضاء کو گناہ سے بچائے۔ اللہ ہمیں یہ خاص روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر وہ ایک تیسرا خاص الخاص روزہ بھی بتاتے ہیں۔ خاص الخاص روزہ یہ ہے کہ انسان اپنے دل کو ردی خیالات اور اللہ تعالیٰ سے دور کرنے والے سارے نظریات سے دور کر دے اور اللہ کی یاد کے سوا ہر چیز سے رک جائے، تو یہ خاص الخاص روزہ ہے۔ اللہ ہمیں یہ خاص الخاص روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔
تو کرنے کے کام جو ہیں اگر ہم اس کے حوالے سے دیکھیں کہ روزہ ایک فرض عبادت ہے، تو اسے ہم نے خالص نیت سے صرف اللہ کی رضا کے لیے رکھنا ہے، اور کسی بھی شرعی عذر کے بغیر روزہ نہیں چھوڑنا، اور روزے کو باطل کرنے والے یعنی روزے کو توڑنے والے کاموں سے ہم نے دور رکھنا ہے، اور روزے کی حالت میں خاص طور پر اپنی زبان کی حفاظت کرنی ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔